سچوں کے ساتھ ہونا. سچوں کے ساتھ ہونے کا دوسرا نام ہے جہاد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سچوں کے ساتھ ہونا ہی تو جہاد ہے. اللہ نے ہمیں کس کے ساتھ رہنے کو کہا ہے؟ مبارک ہو فلاں کو فلاں بڑے اور فلاں کو فلاں بڑے، مگر ہمیں تو قرآن کے مطابق وہ بڑے بڑے ماننے ہیں جنہیں قرآن نے سچا کہا ہے، جن کی صداقت کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہو، قرآن کہتا ہو، جبریل پڑھتے ہوں، جن کے صداقت کا قصہ نبی سناتے ہوں. ہمیں اچھا پھر ہمیں کہیں اور تاریخ میں تو کہہ دیں گے، جیسے پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ تاریخ لکھنے والے تو پتہ نہیں کس نشے میں تھے، کیا کچھ لکھ دیا نشے میں انہوں نے. تو تاریخ کے اندر جائیں گے تو پھر یہ والے الزامات بیچارے تاریخ دانوں کے اوپر آئیں گے. جی اپنے پسند کی تاریخ تو بہت اچھی ہے، جہاں ان کی پسند، جہاں ان کے خلاف تاریخ جاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس حالت میں لکھی ہے تاریخ. تو یہ تو انسان کی پرانی کمزوری ہے. لیکن ہم تاریخ کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ تو ہی ہمیں سچوں کا پتہ بتا. جب یہ تو نے طے کر دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا صاحبان تقوی کی علامت ہے، تو وہ سچے کون ہیں؟ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون ہیں؟ بہت روشن پیغام ہے، بہت روشن پیغام ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مباہلہ، قرآن نے سچوں کو نام لے کر نہیں بتایا ہے، شکلیں دکھائی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی سچے کون ہیں؟ کن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ جی میرے عزیزو، رسانہ بھی ہماری مجلس کو دکھا رہا ہے، میرے سنی بھائی بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. میں 2 اور 2 4 کی بات کر رہا ہوں. سیدھی عقلیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اگر یہ بات بھی روشن نہ ہو تو پھر کون سی بات روشن ہوگی؟ قرآن نے آواز دے کر کہا ہے کہ اے مومنو متقی ہونے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انفسنا کا ترجمہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، یہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اگر ولائی سماعتوں کے لوگ میرا ساتھ دیں تو ایک جملہ ہدیہ کر دو. قرآن کی زبان میں نبی نے جسے اپنی جان کہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. علی مولا نبی کی جان ہے. قرآن کی زبان میں علی مولا نبی کی جان ہے. اور بدن اچھا کام کرتا ہے جب جان اچھی ہو. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ اتنی گنجائشیں تھیں تو پھر ایک ایک ہی کیوں گیا؟ ایک ایک ہی فرد کیوں گیا؟ بیٹے تو 2 گئے، جبکہ وہاں بھی جمع کا صیغہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اور عربی میں 2 کو تو تثنیہ کے طور پہ کہا جاتا ہے، ابنان کا لفظ ہوتا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا نہ ہوتا، ابنان کا لفظ ہوتا کہ ہم 2 بیٹے لاتے ہیں تم بھی 2 بیٹے لے آؤ. لیکن یہاں نبی 2 بیٹے لے کر گئے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ کی جگہ. جی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تو کیا مشکل تھی؟ مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں 4 اور 1 میں جھگڑا کروں؟ ہمیں کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم اس پہ وقت لگائیں کہ 4 تھیں یا 1 تھی؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مباہلے میں 1 ہی گئی ہے. بہت بہت واضح پیغام ہے. گنجائش بہت زیادہ تھی اور سیدہ زہرا کو لے کر گئے اور پھر فرمایا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے، تو وہاں مولا کائنات کو لے کر گئے. میرا مطلب آیت کے تلاوت کا یہ پیغام بھی تھا مگر کچھ اور بھی ہے. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو خود بخود واضح ہو گیا کہ سچے کون ہیں. سچے کون ہیں بھائی؟
ابو ذر سے زیادہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو سچا ہو، زمین نے ابو ذر سے زیادہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو سچا ہو، مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں گئے، اتنا بڑا سچا بھی مباہلہ میں نہیں گیا، اس لیے کہ وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جا رہے تھے۔ جھوٹوں پہ لعنت کرنے والا صرف صادق نہیں ہوگا بلکہ صدیق اور صدیقہ ہوگی۔ صادق اور صدیق میں فرق ہے، تھکے نہیں میری باتوں سے۔ صدیقہ، صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے۔ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کوئی کپڑے نہیں تھے، فاطمہ نے کہا ہے تو درزی بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے سچے، اس معیار کے سچے کہ جنہیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہونا جہاد ہے۔ ہر بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، ہر بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔